بچے نے کیا کیا؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا اس نے جب حسین چل رہے تھے حسین کے قدموں کی مٹی کو اٹھایا اور اس مٹی کو اٹھا کر چومنے لگا، اپنی پیشانی پہ لگانے لگا، حسین کی قدموں کی مٹی کو اٹھا کر اس کو بوسے دے رہا تھا، اس کو پیشانی پہ مل رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کی وہ ادا مجھے پسند آ گئی، اس نے میرے نواسے سے پیار کیا ہے، آج میں بھی ضمانت دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کل میدان محشر میں اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا۔ عوام اہل سنت، تقدس مآب خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین محمد رسول اللہ الصادق الوعد الامین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ الراشدین المرشدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ سارا مجمع انتہائی ادب احترام کے ساتھ دل لگا کر حضور سرور کائنات فخر موجودات نبی اکرم نور مجسم تاجدار مدینہ رحمت کونین جان کائنات احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر دل لگا کے بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام حضرات، آپ نے یہ عظیم الشان خوبصورت محفل سجائی، اللہ تعالیٰ اس بزم کو قبول فرمائے۔ اگر آمین کہنے پہ پیسے ویسے لگتے ہوں تو بالکل مت کہنا، خاموش بیٹھے رہنا، اور فری میں کہا جاتا ہو آمین تو زور سے کہیے آمین۔ آمین۔ کس لیے کہتے ہیں آمین؟ دعا کی قبولیت کے لیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، کسی سے مانگو اسے برا لگتا ہے، اور رب سے نہ مانگو تب رب کو برا لگتا ہے۔ یہاں مانگنے والے کو پسند نہیں کرتے لوگ، اور پروردگار جو نہیں مانگتا اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے مانگو، جتنا مانگو گے اتنا عطا کروں گا۔ تم جھولیاں تو پھیلاؤ، تمہاری جھولیاں کم پڑ جائیں گی، میری رحمتوں کی وسعت کم نہیں ہو سکتی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو، جلسہ سجانے والوں کو، یہاں آنے والوں کو، تمام مرد و زن جتنے ہیں، یہ علماء، حفاظ، قراء، طلباء، سب کو اللہ دنیا اور آخرت کے عذابوں، بلاؤں، وباؤں سے محفوظ فرمائے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ، جب سے ہم آئے ہیں الحمدللہ بہت اچھا لگا آپ کے گاؤں میں آ کر۔ آپ مہمان نواز ہیں، اپنے مہمان کا خیال رکھتے ہیں نہیں؟ ارے بولو بھائی، کوئی ٹینشن وینشن تو نہیں ہے؟ کوئی صدمہ؟ مہمان نواز ہیں نا آپ لوگ؟ میں نے تو یہی محسوس کیا آپ اچھے لوگ ہیں، مہمانوں کی قدر کرتے ہیں۔ آپ لوگ بتائیے کرتے ہیں نا قدر مہمان کی؟ جی بالکل، سب کرتے ہیں قدر۔
مہمان کی خاطر تواضع بھی کرتے ہیں، مہمان کی بات بھی مانتے ہیں۔ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میری بات مانو گے تو میرے سامنے آ جاؤ، آ جاؤ ایک دم۔ آپ بیٹھے رہو، آپ بیٹھے رہو، آپ بزرگ ہیں ہمارے، جہاں آپ کو آرام ملے وہاں بیٹھ کر سنیے آپ۔ یہ جو جوان آ جائیں، بس بزرگ بیٹھے رہیں۔ آ جاؤ جلدی آ جاؤ، اچھا لگے گا میرے سامنے آ کے بیٹھ کے سنو گے۔ میں آپ کے چہرے دیکھوں گا، آپ کے چہرے مجھے بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ ویسا زندہ قوم ہے ہم لوگ، جہاں ہوتے ہیں زندگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ آپ نے، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں جتنے بھی، ان کی جوانیاں تھیں، آپ کا بچپن تھا، اور آج بھی یہی ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، ابھی زمانہ بدل گیا، لوگوں کو وقت نہیں ہے، کوئی بنگلور میں کام کر رہا ہے، کوئی حیدرآباد میں کام کر رہا ہے، ایک سال میں گھر آ رہے ہیں، 6 مہینے میں ایک بار آ رہے ہیں۔ پہلے لوگوں کے پاس ٹائم تھا، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، کسی جھاڑ کے نیچے، درخت کے نیچے، کسی چوپال پر لوگ بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے، بچے بھی وہاں بیٹھتے تھے۔ تو جب ایک دوسرے سے بات کرتے تھے نا، تو ایک آدمی کوئی بات کر رہا ہے تو دوسرا سن کے ہاں صحیح بات ہے، ایسا بولتے تھے، نہیں بولتے تھے؟ تو اس سے کیا پتا لگتا تھا کہ ہاں یہ جو بولنے والا ہے وہ سمجھتا تھا میری بات کو سنا جا رہا ہے، اور یہ ہاں ہوں جواب دینا بند کر دیا تو وہ سمجھتا تھا بولنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی میری بات سن ہی نہیں رہا۔ یہاں بھی وہی کنڈیشن ہے۔ ہمارے شاعر صاحب نے بڑا عمدہ کلام پڑھا، مگر آپ ایسے بیٹھے تھے، اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے آپ جیسے، یا تو بہت زیادہ ڈوب کے بود دیں، کہیں سبحان اللہ۔ یہ اسٹیج والے تو بیچارے کر ہی رہے ہیں محنت، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اب ان کی محنت کا وقت ہوا ختم، اب آپ کی محنت کا وقت ہوتا ہے شروع۔ اب میرے ساتھ آپ کو محنت کرنی ہے، ایک بار اور کہیں زور سے سبحان اللہ۔ اچھا ہاتھ ہیں سب کے پاس میں؟ ماشاءاللہ، کچھ نے اٹھایا، کچھ نے نہیں اٹھایا، چلو سب اٹھا دو ایک بار، پھر کہو سبحان اللہ۔ ایسی سننا بیدار ہے نہیں؟ ماہ محرم الحرام، 12 تاریخ محرم الحرام کی 12واں دن گزر گیا، اب 13ویں شب ہے، اور محرم الحرام میں ہمیں شہیدوں کی یاد آتی ہے۔ صرف محرم الحرام میں نہیں بلکہ ہمیں شہیدوں کی یاد تو کربلا کی ہمیشہ آتی ہے، 365 دن آتی ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں کیفیت کچھ ذرا الگ سی ہو جاتی ہے۔ یا حسین ابن علی، یا حسین، یا حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے، 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 چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، یا حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے۔
اور شعر ملاحظہ کریں. تیروں کی برسات میں چھوڑی نہیں تو نے نماز، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہیں تو نے نماز، حالت سجدہ میں تیرا سر کٹانا یاد ہے، حالت سجدہ میں تیرا سر کٹانا یاد ہے. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. آخری شعر پیش کر رہا ہوں. اور یہ وہ سچائی ہے جو یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کو ظہور پذیر ہوئی سن 60 ہجری میں، اور آج تک دنیا اس پر رشک کرتی ہے، زمانہ ناز کرتا ہے. حق و باطل میں کیا سر دے کے تو نے امتیاز، حق اور باطل دونوں کی پہچان کرا دی. حق و باطل میں کیا سر دے کے تو نے امتیاز، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. حسین اس قوم کو یاد تھے، یاد ہیں اور ہمیشہ یاد رہیں، کیونکہ احسان کیا ہے حسین نے اس قوم پر، اس ملت پر، اس مذہب پر. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا. سبحان اللہ. حسین کو یہ قوم بھلا نہیں سکتی. بیس کم کر دو، سب کچھ اچھا ہے. حسین کو یہ قوم بھلا نہیں سکتی، اہل بیت کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے ہمیں باضابطہ بتایا اور باور کرایا کہ ہمیشہ اہل بیت سے محبت، مروت اور وفاداری کا مظاہرہ کرتے رہنا. اب میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، آپ سنیے اور میری گفتگو سے جڑ جائیے. پروردگار عالم خالق کائنات رب لا یموت لم یزل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. پروردگار عالم نے اعلان کیا، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پروردگار نے اپنے محبوب کو حکم دیا، اے میرے محبوب اے تاجدار مدینہ، اپنی امت کو فرما دیجئے، اپنی امت کو بتا دیجئے، تم نے اس امت کو قرآن دیا ہے، اسلام دیا ہے، اس امت کو قرینہ زندگی دیا ہے، سلیقہ بندگی دیا ہے، اس امت کو جو بھی ملا تم نے دیا ہے۔ یہ امت اگر تمہیں قیمت دینا چاہے، اگر تمہیں اس کے بدلے میں کچھ معاوضہ دینا چاہے، اگر تمہیں اس کا بدلہ دینا چاہے، تو آپ اس امت سے کہہ دیجئے گا کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی معاوضہ کوئی اجرت نہیں مانگتا، ہاں مگر اتنا ضرور کرنا، میرے خاندان سے میری آل سے معدت رکھنا، میرے خاندان سے محبت کرتے رہنا۔ اچھا قرآن نے لفظ مودت کا استعمال کیا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ایک لفظ ہوتا ہے محبت، یہ علماء بیٹھے یہ تائید کریں گے، ایک لفظ ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے مودت۔ مودت اور محبت میں فرق ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ باپ اپنی اولاد سے محبت کیا کرتا ہے، ماں اپنے بچوں سے محبت کیا کرتی ہے۔ یہ محبت کیا ہے میرے عزیزو؟ اپنے بچے کو پالا، اس کی پرورش کی، اس کے ناز اٹھائے، اس کے نخرے برداشت کیے، لیکن پھر اچانک کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بچہ دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں روتی ہے، باپ روتا ہے، بھائی روتا ہے، دوست روتے ہیں، سارے عزیز روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن پھر اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اسے قبر میں مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے۔ ماں روئی تو ضرور تھی مگر مرتی نہیں ہے اولاد کے لیے، آنسو تو بہت بہاتی ہے، یاد کرتی ہے، روتی ہے، باپ بھی یاد کرتا ہے، روتا ہے، مگر تم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بیٹے کے لیے باپ مر گیا، بیٹی کے لیے ماں مر گئی۔ محبت تو ہے، روتے تو بہت ہے، دل تو ٹوٹ جاتا ہے، دل تو بڑا بے قرار رہتا ہے، تڑپتا ہے، مگر مرتا کوئی کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے میرے عزیزو، جب کسی سے محبت ہو جائے، جب کسی سے پیار ہو جائے تو اس محبت میں اس کے لیے مرا نہیں جاتا ہے، اس کے لیے کوئی اپنی جان نہیں دیتا ہے۔ لیکن محبت اور مودت میں فرق ہوتا ہے۔ مودت کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہے تو سنو، مفسرین اکرام نے فرمایا مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے، پانی سے اس کا رشتہ یہ ہے اگر پانی سے نکال دو تو تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، دم توڑ دیا کرتی ہے۔ انسان کو اپنی سانسوں سے مودت ہوتی ہے۔ یہ مودت کیا ہے؟ اگر سانسیں رک جائیں تو بندہ مر جاتا ہے، سانسیں رک جائیں تو اسے موت آ جاتی ہے۔ محبت اور مودت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مودت وہ ہوتی ہے کہ مودت میں انسان جان دے دیا کرتا ہے، مودت میں مر جایا کرتا ہے۔ بس اسی سے قرآن نے جو پیغام دیا ہے، اللہ کے قرآن نے جو سمجھایا ہے اس کو سمجھ لو۔ قرآن نے مزاج دیا اہل بیت سے محبت نہ کرنا فقط، بلکہ مودت کا رشتہ رکھنا۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر مر جاتی ہے، اہل بیت سے بھی یہی رشتہ ہو۔ اگر اہل بیت کی محبت کم ہو گئی تو سمجھ لو بندہ مر گیا ہے۔ اگر یہ محبت کم ہو گئی تو سمجھ لو پھر کام ختم ہو گیا۔ یہ مودت کا رشتہ ہوتا ہے، اہل بیت سے یہی رشتہ ہونا چاہیے۔ جب یہ رشتہ ہوتا ہے تو پھر حضور فرماتے اس کے بڑے فائدے ملتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ تاجدار مدینہ والی کائنات نے فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کرتا ہے کہ سینے میں میری آل پاک کی محبت ہے، اور اس پیار کو لے کر اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے، اس محبت میں اگر وہ دنیا کو خیر آباد کہتا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اسے فائدہ بڑا ملتا ہے۔ جب موت کے وقت میں فرشتے آتے ہیں نا، بندہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، خائف ہو جاتا ہے۔
تاجدار مدینہ نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ الملائکۃ بالجنہ. میرے آقا نے فرمایا جو میری آل کا پیار اپنے سینے میں لے کر دنیا سے جاتا ہے، تاجدار مدینہ نے فرمایا جب وہ فرشتوں کو دیکھ کے گھبراتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے ڈرانے نہیں آئے، ہم تو تجھے جنت کی خوشخبری سنانے آئے ہیں. فرشتے کہتے ہیں ہم ڈرانے نہیں آئے، ہم تو تجھے بشارت دینے آئے ہیں. بشرہ الملائکۃ بالجنہ. اس خاندان کی محبت یہ ہے، یہ خاندان ہی اتنا پیارا ہے. تاجدار بریلی امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت نے فرمایا، میرے امام نے قلم توڑ دیا. اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، سب گھرانہ نور کا، نوری گھرانہ. سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے مزاج دیا، میرے مصطفیٰ کا سارا گھرانہ نور والا ہے، میرے مصطفیٰ نور والے، سارا گھرانہ نور والا. میرے مصطفیٰ کے گھرانے میں علی نور والے، فاطمہ نور والی، میرے مصطفیٰ کے گھرانے میں حسن نور والے، حسین نور والے، سیدہ زینب نور والی، سیدہ ام کلثوم نور والی، سیدہ سکینہ نور والی، جناب سیدہ صغرا نور والی. آقا کا سارا خاندان نور والا. یہ نوری گھرانہ ہے، یہ نوری خاندان ہے. عرس نوری میں آنے والوں، نوری گھرانے کا ذکر ذرا دل سے سن لو، یہ کتنا پاکیزہ گھرانہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں تمہیں پاک کر دوں گا، اس طرح سے پاک کر دوں گا کہ پلیدی تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا. اللہ فرماتا ہے میرا ارادہ یہ ہے تمہیں میں خوب ستھرا کر دوں، تمہیں خوب پاک کر دوں. اے میرے محبوب کی آل، اے میرے محبوب کے گھر والوں، تمہیں اتنا پاک کر دوں گا، ہر نجاست کو دور کر دوں گا، ہر گندگی کو دور کر دوں گا. اب یہ آیے مبارکہ جو آیے تطہیر قرآن مجید کے اندر ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیے مبارکہ کا نزول ہوا، پروردگار عالم کے پیارے محبوب اس کا شان نزول کیا ہے؟ میرے آقا تاجدار مدینہ والی کائنات نے اپنی زندگی وقف کر دی اسلام کے لیے، اپنی راتیں وقف کر دی اسلام کے لیے، اپنے دن بھی وقف کر دیے اسلام کے لیے. تاجدار مدینہ والی کائنات میرے مصطفیٰ کریم رات دن اسلام کی خدمت میں لگے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے میرے محبوب شیطان نے میرے بندوں کو کفر آلودہ کر دیا ہے، شرک میں آلودہ کر دیا ہے. ان کی آلودگی کو دور کرنا ہوگا، یہ جو گندگی لگی ہے گناہوں کی اسے صاف کرنا ہوگا، ان کے دلوں کو پاک کرنا ہوگا. تاجدار مدینہ نے عرض کر دیا اے مولا تیرے بندوں کو میں پاک کروں گا. یا اللہ تیرے بندوں کے جسم سے، تیرے بندوں کے دل سے ہر آلودگی ہر گندگی کو پاک کروں گا، ہر آلودگی ہر گندگی کو دور کر دوں گا. یا اللہ تیرے بندوں کو پاک کروں گا، لیکن پروردگار جب میں تیرے بندوں کو پاک کروں گا، جب تیرے بندوں کو کفر سے پاک کروں گا، جب میں تیرے بندوں کو شرک سے پاک کروں گا، اے پروردگار پھر یہ میرا گھرانہ جو ہے، یہ جو میرا خاندان ہے مولا اس کے بارے میں بتا دے. یا اللہ میرے گھرانے کا کیا ہوگا؟ پروردگار نے فرمایا اے میرے محبوب تو میرے بندوں کو پاک کر دے، میں تیرے سارے گھرانے کو پاک کر دوں گا. فرمایا تو میرے بندوں کو پاک کر دے، میں تیرے سارے گھرانے کو پاک کر دوں گا. پروردگار عالم کے فرمان کو سن کر تاجدار مدینہ اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے. حضور کا سارا گھرانہ اللہ تعالی نے پاک کر دیا، کوئی آلودگی نہیں، پورا گھرانہ پاک نوری گھرانہ.
کیسا گھرانہ، ذرا سا آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم والی کائنات تاجدار مدینہ کے پیارے نواسے حضرت امام حسین، اس گھرانے کی عظمت جانتے ہیں؟ ہم سنی ہیں، ہم تو بیان کرتے ہی ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا۔ کیا لکھا؟ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک ولی تھے، ایک اللہ والے تھے، ان کا نام تھا حضرت مولوی قلندر علی۔ کون لکھ رہا ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی۔ انہوں نے لکھا کہ ایک اللہ والے، ایک اللہ کے ولی، ان کی شان یہ تھی مولوی قلندر علی، اور ان کی عظمت، ان کی شان یہ تھی کہ ہر رات خواب میں تاجدار مدینہ کی زیارت انہیں ہوا کرتی تھی۔ ہر رات خواب کے اندر میرے آقا کا دیدار ہوتا تھا، ہر رات خواب کے اندر آقا کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ پڑھاتے تھے، طلبہ کو پڑھا رہے ہیں، ایک طالب علم، ان کو معلوم نہیں تھا وہ سید، اولاد رسول، آل پیغمبر، انہوں نے اس شاگرد کو پڑھاتے ہوئے کسی بات پر، سبق یاد نہ ہونے پر یا کسی وجہ سے اس کو ایک تھپڑ مار، ان کو معلوم نہیں تھا۔ مولوی قلندر علی نے جیسے ایک تھپڑ مارا، دن گزر گیا، رات آ گئی۔ ہر رات خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لاتے تھے، مگر اس رات خواب میں آقا تشریف نہیں لائے، اس رات خواب میں تاجدار مدینہ نہیں آئے۔ اور سنو میرے عزیزو، ایک رات کا معاملہ نہیں، جب ایک رات آقا خواب میں نہیں آئے، یہ پریشان ہو گئے، آخر کیا ہوا جو آقا نہیں آئے؟ یہ رات گزری، اگلا دن گزر گیا، اسی فراق میں رہے، اگلی رات آ گئی، اس رات بھی خواب میں آقا تشریف نہیں لائے، وہ رات بھی گزر گئی، بے چینی میں، اضطراب میں۔ وہ دن پھر نکلا، آنسو آنکھوں میں آنے لگے، اور رو رو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا جرم ہو گیا جو آپ خادم کے خواب میں نہیں تشریف لا رہے؟ آقا کیا مجھ سے جرم ہو گیا جو میرے خواب میں آپ نہیں آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ادھر یہ آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسری رات آ گئی، تیسری رات بھی آقا خواب میں نہیں آئے۔ یہ تیسری رات گزری، ان کی کیفیت تبدیل ہونے لگی، روتے روتے ان کی کیفیت بدلنے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ اپنے وقت کے اولیاء کے پاس جانے لگے، اس وقت کے ولیوں کے پاس، قلندروں کے پاس جانے لگے، کہنے لگے مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہوا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ آقا ناراض ہو گئے، لیکن پتہ نہیں کیوں ناراض ہو گئے۔ تاجدار مدینہ میرے خواب میں نہیں آ رہے ہیں، نہ جانے کس بات پر میرے آقا ناراض ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، خواب میں آقا نہیں آ رہے ہیں، مدینے والے کی زیارت نہیں ہو رہی ہے۔ اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، قلندروں کے پاس جا رہے ہیں، تو انہیں کسی ولی نے بتایا، اے قلندر علی، یہاں پہ تمہیں اس کا حل نہیں ملے گا، تم مدینہ شریف چلے جاؤ، مدینہ شریف آقا کے شہر مبارک میں چلے جاؤ، آقا کے دیار مقدس میں چلے جاؤ، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ مدینہ شریف جانے کے بعد میں ایک عورت تمہیں ملے گی، ایک خاتون تمہیں ملے گی، وہ اللہ کی ولیہ ہے، اس کا حضور سے بڑا مضبوط تعلق ہے۔ اللہ اکبر کہنے لگے، جب وہ مل جائے تو اس سے اپنی فریاد کر دینا، اسے اپنا حال بتا دینا۔ یہ گئے وہاں پر، مدینہ شریف چلے گئے، آقا کی بارگاہ میں روتے ہیں، مدینے کے در و دیوار کو چومتے ہیں، آنسو بہاتے گھوم رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں ادھر ادھر دیوانہ وار آنسو بہاتے پھر رہے ہیں۔ اہل مدینہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی آقا کا غلام آیا ہے، آقا کی یاد میں آنسو بہا رہا ہے، تاجدار مدینہ کا کوئی نوکر آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرو اے میرے عزیزو، ان کی روتے روتے
روتے حالت ایسی ہے اللہ اکبر. اب انہیں اسی مقدس شہر پاک میں میرے آقا کے دیار مبارک میں وہ عورت نظر آ گئی, وہ ولیہ نظر آ گئی. اس عورت کو دیکھا, اس اللہ والی کو دیکھا, اس نے کہا کیوں روتا ہے؟ انہوں نے کہا آقا خواب میں نہیں آتے, آقا اب خواب میں تشریف نہیں لا رہے ہیں. اس عورت نے کہا کیسے آئیں گے آقا خواب میں؟ ان کی اولاد پر تھپڑ لگاتا ہے, پھر یہ بھی امید رکھتا ہے کہ مدینے والے آقا خواب میں آئیں گے. اتنا سنا تو رونے لگے, تڑپ گئے, چیخیں نکلنے لگی. آقا کی بارگاہ میں پہنچے, رو رو کے کہنے لگے آقا معلوم نہیں تھا یا رسول اللہ, مجھے پتا نہیں تھا. آقا اگر پتا ہوتا یہ غلام ایسی جرت نہ کرتا, یہ غلام کبھی یہ ہمت نہ کرتا. آقا مجھے پتا نہیں تھا, غلطی ہو گئی یا رسول اللہ, گستاخی ہو گئی. تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں روئے, آقا کی بارگاہ میں رو رو کر آنسو بہا کر فریاد پیش کی ہے. روتے روتے کئی روز گزر گئے, پھر ایک روز وہی ولیہ نظر آئیں, وہی خاتون نظر آئیں. جب ان کو دیکھا تو کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگی تو اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے پریشان ہے, بے چین ہے. کہنے لگی اشارہ کر کے دیکھ ادھر دیکھ, تجھے آمنہ کا لال یاد کر رہا ہے. جیسے نظر اٹھا کے دیکھا, خدا کی قسم فرماتے ہیں اب تک تو مجھے نیند میں خواب میں آقا کی زیارت ہوتی تھی, اب میں نے جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے. کہتے ہیں اس دن جب آنسو بہائے نا تو جاگتی آنکھوں سے آقا کا دیدار کر گیا, جاگتی آنکھوں سے حضور کی زیارت کر گیا. یہ تاجدار مدینہ کی اولاد, یہ خاندان مصطفیٰ, ان کا ادب نہیں کیا تو ایمان ختم, ایمان ختم, زندگی نہ رہی, مردہ ہو گیا بندہ. یہ مودت گئی, پھر زندگی کسی کام کی نہیں رہی. آؤ ذرا تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں چلو, والی کائنات, جانے کائنات, آپ کے میرے نبی, ساری کائنات کے نبی, میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ, مدینہ شریف کے اندر جلوگر ہے. میرے مصطفیٰ نماز سے فارغ ہوئے, آقا کائنات مسجد نبوی شریف سے نکلے, میرے مصطفیٰ مسجد سے باہر نکلے. ادھر تاجدار مدینہ نے راستے کے اندر ایک بچے کو دیکھا. جب میرے آقا کی اس بچے پر نظر پڑی ہے, میرے آقا آگے بڑھے. تاجدار مدینہ نے بچے کو سینے سے لگایا, میرے حضور نے بچے کو پیار کیا. جب میرے آقا نے پیار کیا تو صحابہ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ بچے تو بہت سارے کھیل رہے ہیں, آقا ایک ہی بچے پر عنایت, ایک ہی بچے پر یہ نظر کرم, ایک ہی بچے سے یہ انسیت, یہ محبت, یہ پیار. میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک بچے سے اتنا پیار, ایک بچے سے اتنی محبت. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ تم نہیں جانتے یہ کون بچہ ہے, تمہیں نہیں پتا یہ بچہ کون ہے. یا رسول اللہ کون ہے یہ بچہ؟ میرے آقا نے فرمایا ایک روز میں مسجد سے نکلا تھا, میں مسجد سے نکل کے راستے میں جا رہا تھا. آقا نے فرمایا میں نے اس بچے کو دیکھا, آگے آگے حسین چل رہے تھے, پیچھے پیچھے یہ بچہ چل رہا تھا. اسے پتا نہیں تھا کہ پیچھے میں بھی چل رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں اس نے حسین کے پیچھے چلتے ہوئے ایک ایسا کام کیا کہ میں اس سے پیار کرنے لگا, میں اس سے محبت کرنے لگا. یا رسول اللہ ایک بچہ حسین سے پیار کرے, آقا فرماتے ہیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچاؤں گا, ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا. تو ہم بھی تو سارے حسین سے محبت کرنے والے ہیں, ہم بھی تو سارے مولا حسین سے پیار کرنے والے ہیں. حسین کے صدقے اللہ تعالیٰ حضور کی شفاعت سے ہمیں سرفراز فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز امام حسین کو ایک بلند جگہ پر انہوں نے بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد میں حسین کے قدم مبارک, حسین کے تلووں کو اپنے کرتے سے صاف کرنے لگے.
تاجدار کربلا حضرت امام حسین کے قدموں کو، آپ کے تلووں کو اپنے کرتے سے صاف کرنے لگے، اپنی دستار سے صاف کیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا آپ مجھ سے عمر میں بڑے، رشتے میں چچا، لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے پیروں کے تلووں کو اپنے کپڑوں سے صاف کر رہے ہیں، اپنے جبہ و دستار سے صاف کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے کہا اے حسین تمہارا مقام جو میں نے آقا سے سنا ہے، جو تمہاری شان میں نے تاجدار مدینہ سے سنی ہے، جو تمہارا مقام و مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت نے بیان کیا ہے، اگر یہ امت سن لے اے حسین، اگر یہ امت تمہاری فضیلت کو جان لے، تمہاری عظمت کو جان لے، تو یہ امت تمہیں زمین پر قدم ہی نہ رکھنے دے، جہاں تم قدم رکھو یہ امت اپنی پلکوں کو بچھا دے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے امام حسین کا۔ عید کا دن تھا، حسین کھیلتے ہوئے آئے آقا کی بارگاہ میں، تاجدار مدینہ بیٹھے ہوئے، آ کر حضور کی آغوش میں بیٹھ گئے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات کی آغوش میں آ کر مولا حسین بیٹھ گئے۔ حضرت امام حسین کو آقا نے پیار کیا، نواسے نے نانا کی بارگاہ میں سوال کر دیا یا رسول اللہ اتنا بتا دیجئے آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ نواسے نے عرض کر دیا یا رسول اللہ خوشی کا دن ہے، میں نے باہر دیکھا ہے لوگ اپنے بچوں کو سواریوں پہ بٹھا رہے ہیں، کوئی اپنے بچوں کو اونٹ کی سواری کرا رہا ہے، کوئی گھوڑے کے اوپر بٹھا رہا ہے، کوئی اونٹ کے اوپر بٹھا رہا ہے، لوگ اپنے بچوں کو سواریوں پر بٹھا رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو سواریوں پر بٹھا کر گھما رہے ہیں، کوئی اونٹ پر کوئی گھوڑے پر۔ یا رسول اللہ میرے لیے سواری کہاں ہے؟ آقا میں کون سی سواری پہ بیٹھوں؟ یا رسول اللہ میرے نانا جان میرے لیے بھی سواری کا انتظام کریں۔ اللہ اکبر، غور کرو، تاجدار مدینہ نے اتنا سنا آقا مسکرانے لگے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اے حسین لوگ اپنے بچوں کو اونٹ گھوڑوں پر بٹھا رہے ہیں، ان سواریوں پہ سوار کر رہے ہیں، مگر سنو سنو تم سب سے الگ ہو، تمہاری سواری بھی سب سے الگ ہوگی۔ تاجدار مدینہ والی کائنات نے میرے مصطفیٰ کریم نے کیا کیا؟ میں نے تاریخ میں پڑھا حضور نے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک دیا، اپنی کوہنیوں کو زمین پہ ٹیک دیا۔ اب سمجھو پوزیشن کیا بنی ہے، سواری والی پوزیشن بنی ہے۔ آقا نے حسین کو کہا اے میرے پیارے نواسے حسین اب آ جاؤ میری پشت پہ بیٹھ جاؤ، اب آ جاؤ میری، اب میں سواری بن گیا تم سوار ہو جاؤ، میری پشت پہ بیٹھ جاؤ، میرے کاندھوں پہ بیٹھ جاؤ۔ اے لوگوں غور تو کرو، تاجدار مدینہ کے کاندھوں پر، تاجدار مدینہ کی پشت پر حسین بیٹھے ہیں۔ حسین کی عظمت تو دیکھو، حسین کا مقام و مرتبہ تو دیکھو، جس کے لیے نواسے، جس نواسے کے لیے سواری اللہ کا محبوب بنے، اس حسین کی عظمت و رفعت کا کیا عالم ہوگا۔ اچھا اس کو اور ذرا سا آپ کو سمجھاتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا آسان کرتا ہوں۔ حسین مصطفیٰ کے کاندھوں پر، حسین حضور کے کاندھوں پر۔ میں آپ کو اور تھوڑا سا قریب کرتا ہوں ذہنوں کو۔ تاجدار مدینہ کے کاندھوں پر حسین، مگر پیچھے چلو میں تمہیں قرآن سناؤں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہودیوں کے پاس میں ایک صندوق تھا جسے قرآن نے کہا تابوت سکینہ۔ اللہ کے قرآن نے اس کا ذکر کیا باضابطہ۔ کیا ہے یہ تابوت سکینہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ
ایک صندوق ہے قوم یہود کے پاس، ایک صندوق ایسا کہ وہ اس صندوق کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ جنگ پہ جا رہے ہیں، پروردگار کامیابی عطا فرما۔ اس صندوق کے صدقے اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، جنگ میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کو بیٹا چاہیے، اولاد چاہیے، وہ اس صندوق کے صدقے میں دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرما دیتا ہے، اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ اس صندوق کے صدقے میں اپنی حاجتیں مانگتے ہیں اللہ سے، حاجتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاجتیں پوری فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو پورا فرماتا ہے۔ اے لوگوں کیسا صندوق ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ قرآن نے کہا اس کے اندر ترکہ ہے آل ہارون کا ترکہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ترکہ ہے۔ کیا ہے اس صندوق کے اندر؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، مفسرین بیان فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں اس صندوق کے اندر، حضرت ہارون کا امامہ اس صندوق کے اندر، حضرت ہارون کا امامہ اور ساتھ ہی ساتھ منہ سلوہ کے ٹکڑے اس صندوق کے اندر، یہ مبارک مقدس چیزیں اس صندوق کے اندر۔ یہ قوم یہود دعا کرتے، بنی اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں اس صندوق کے ذریعے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ لیکن پھر وہ وقت آ گیا کہ بخت نصر نے وہ صندوق چھین لیا، دفن کر دیا، صندوق اس قوم کے پاس نہیں رہا۔ وہ دن ایسا آیا جب صندوق گیا، یہ قوم ذلیل ہونے لگی، آج بھی ذلیل ہو رہی ہے، آج بھی رسوا ہو رہی ہے، راہ حق سے ہٹ گئی یہ قوم۔ جب سے وہ صندوق گیا، راہ حق سے یہ قوم ہٹ گئی، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گیا۔ لیکن بتاؤ، راہ حق پہ پہنچانے والا وہ صندوق ہے، اس کے اندر کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتی، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، منہ سلوہ کے ٹکڑے، انجیل کے اوراق اس کے اندر موجود ہیں۔ اے لوگوں، جس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ کی جوتیاں ہوں، قرآن کہتا ہے تحملہ الملائکہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، اس صندوق کو فرشتے کاندھوں پر اٹھا کے چلتے ہیں، کاندھوں پر اٹھا کے چلتے ہیں۔ اے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں ہوں، فرشتے اٹھا کے لے کے چلے، تو اس حسین کی عظمت کیا ہوگی جو خود مصطفیٰ کے کاندھوں پہ بیٹھا ہے۔ وہاں موسیٰ کی جوتیوں کو فرشتے کاندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، اور یہاں تو نبیوں کا امام حسین کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا رہا ہے، تو پھر حسین کا مقام کیا ہوگا؟ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، مولا علی کے دل کا سہارا حسین ہے، روشن ہے کائنات میں ان کی فضیلتیں، ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے۔ یہ بڑا مقدس گھرانہ۔ اچھا اب ایک بات سنیں، کسی کی اولاد کو سمجھنا ہے تو اس کے باپ کو دیکھنا پڑے گا، کسی مرید کو سمجھنا ہے تو اس کے پیر کو دیکھنا پڑے گا، کسی شاگرد کو سمجھنا ہے تو اس کے استاد کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ استاد کا کردار شاگرد میں آتا ہے، باپ کا کردار بیٹے میں آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں نالائق پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ دور تو ہے ہی نالائق، اس دور میں فتنے بہت زیادہ، اسی لیے تو ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس وقت ایک یزید تھا، آج گلی گلی یزید پیدا ہو رہا ہے، یہ سچائی۔ اس قوم کے لیے نہ جانے کتنے یزید تیار ہیں جو چاہتے ہیں اس قوم کو مٹا کر رکھ دیں، خاتمہ کر دیں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یاد رہے میرے عزیزوں، اس قوم کو مٹانے نہ جانے کتنے آئے کتنے چلے گئے، مگر یہ مصطفیٰ کی امت کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک رہے گی، اس لیے کہ حسین نے اپنا خون دے کر اس امت کو دائمی زندگی عطا فرمائی ہے۔
ورنہ کتنے یزید ہیں جو اس قوم کو مٹانے کی کوشش میں لگے، کبھی قرآن کو جلا رہے، کبھی پیغمبر اسلام کی توہین کر رہے، کبھی مسلمانوں کو موب لنچنگ میں مار رہے، کبھی گولیاں مار رہے مسلمانوں۔ ابھی کا تازہ معاملہ شاید آپ نے سنا ہو نہیں سنا، ایک ٹرین کے اندر کس پہ بھروسہ کیا جائے، کہاں یزید نہیں ہے، ایک پولیس والے نے 3 لوگوں کو مارا، 3 لوگوں کی گولیاں ماری ممبئی میں، ٹرین کے اندر اے سی کوچ میں ایک پولیس والا، جس پولیس پر لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ ہمارے محافظ ہیں، آر پی ایف کا جواب، کس لیے؟ سیاست کے لیے، کس لیے؟ تعصب۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، کلمہ میں حسین نے اسی فکر کو ختم کیا تھا، اسی فکر کے خلاف حسین لڑے تھے، یہی تو حسین نے مزاج دیا تھا، اور آج بھی یہی مزاج ہے ہمارا۔ تم ہمیں گولیاں کیوں نہ مارو، تم ہمیں چاہے موب لنچنگ میں مار دو، یاد رکھنا یہ قوم مرنے سے کبھی نہیں ڈرتی ہے، ہمارا ایمان ہے ایک دن موت آئے گی، ایک دن ہمیں قبر میں جانا ہے۔ تم گولیاں مارو، تم چاہے موب لنچنگ میں مار دو، تم چاہے جیسے مار دو، مگر ہم ایمان سے منہ نہیں موڑ سکتے ہیں، حسین کی محبت سے منہ نہیں موڑ سکتے ہیں، اسلام سے منہ نہیں موڑ سکتے ہیں۔ ہم تو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، کل حسین نے کہا تھا کہ چاہے سر کٹ جائے اسلام نہیں جانے دوں گا ہاتھ سے، سر کٹے تو کٹ جائے دین نہیں چھوڑوں گا۔ آج حسین کے غلام کہتے ہیں سر کٹے تو کٹ جائے مگر مصطفیٰ کا دین ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے۔ اپنی جانوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں پرواہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے شریعت اور دین کی پرواہ ہے، ہمیں پرواہ اور فکر ہے تو اس مذہب اسلام کی فکر ہے۔ خدا کی قسم ہمارا نظریہ وہ ہے جو 1400 سال پہلے تاجدار مدینہ نے ہمیں عطا کیا۔ ہمارا نظریہ نفرت نہیں سکھاتا، ہمارا نظریہ محبت سکھاتا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے اسلامک آتنکواد، اسلامک آتنکواد، مگر میں دنیا کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ کل جب بدر کے میدان میں 313 مسلمان کھڑے تھے، تم نے دیکھا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اس لائق نہیں تھے، تیار نہیں تھے، ان کے پاس تلواریں نہیں تھی، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، مگر کیوں آ گئے تھے؟ فقط اس لیے کہ دشمن حملہ کرنے والا تھا، حفاظت میں اپنی نکل پڑے تھے، سیلف ڈیفنس میں نکل پڑے تھے۔ اللہ نے حکم دیا تھا اپنی حفاظت کرو۔ کل 313 کھڑے ہوئے تھے، لیکن پھر کربلا میں ایک پوری حکومت سامنے آ گئی، ایک پورا تاجدار، ایک پورا شہنشاہ اپنی پوری فوج کو لے کر سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تمہیں مٹا کے رکھ دوں گا، کہنے لگا اپنا دین چھوڑ دو، نبی کی شریعت سے بغاوت کر دو۔ وہ شہنشاہ یزید کہنے لگا میری بیعت کر لو۔ کون تھا یزید؟ کیوں یزید کی بیعت نہ کی حسین نے؟ حسین چاہتے تو بیعت کر لیتے، کیوں نہیں کی؟ یزید وہ تھا جو قرآن کی آیتوں کو بدل رہا تھا، یزید وہ تھا جو اللہ کے کلام کو بدل رہا تھا، یزید وہ تھا جو شریعت کے قانون کو بدل رہا تھا، یزید وہ تھا جو حرام کو حلال کر رہا تھا، یزید وہ تھا جو حلال کو حرام کر رہا تھا، زناکاری کھلے عام کرتا تھا۔ تاریخ تبری پڑھ کے دیکھو پتہ لگ جائے گا، مصنفین نے لکھا ہے، پڑھ کر دیکھ لو آپ، مورخین نے لکھا ہے یزید زانی بھی تھا، یزید شرابی بھی تھا، یزید فاسق و فاجر تھا، یزید جھوٹا بھی تھا، یزید کے اندر اتنی خرابیاں تھی۔ حسین سے کہتا تھا بیعت کر لو، حسین نے کہا اگر آج میں نے بیعت کر لی تو قیامت تک کے مسلمان، قیامت تک کی امت میرے مصطفیٰ کی، قیامت تک کے آنے والے مومن اس بات کو دلیل بنائیں گے اور کہیں گے کل جب یزید کی بیعت حسین نے کر لی، آج ہمیں کرنے میں کیا جاتا ہے؟ حسین نے کہا بچوں کو کٹا سکتا ہوں، نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا سکتا ہوں، عباس کے بازو کٹا سکتا ہوں، اپنی شہزادیوں کی چادریں چھن جائیں یہ تو گوارا کر سکتا ہوں، خیمے جل جائیں یہ تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن نبی کے دین پہ آنچ آ جائے
یہ حسین کو گوارا نہیں ہے، یہ حسین کو گوارا نہیں ہے۔ حسین نے یہی فکر دی ہے، حسین نے یہی نظریہ دیا ہے، حسین نے یہی سوچ دی ہے، حسین نے یہی فکر دی ہے۔ حسین نے بتا دیا اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نانا جان کے امتیوں، قیامت تک یاد رکھنا لاکھ یزید آئے مگر ایمان کا سودا نہ کرنا۔ کوئی گولی چلائے پھر بھی ایمان کا سودا نہ کرنا، کوئی بندوق اٹھائے ایمان کا سودا نہ کرنا، کوئی تمہارے خلاف تلوار لے کے آ جائے ایمان کا سودا نہ کرنا، بلکہ دنیا کو بتا دینا اور اعلان کہہ دینا وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بہت ضروری ہے اس دور میں حسین کے کردار کو سمجھنا، کیونکہ نئے نئے روپ میں یزید ہمارے سامنے آ رہے ہیں، نئے نئے روپ میں یزیدی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ جو یزید کی فکر تھی وہی فکر آج بھی یزیدیوں کی ہے۔ کل یزید کہتا تھا، کل یزیدی کہتے تھے، ابن زیاد کہتا تھا، عمر سعد کہتا تھا یزید کی بیعت کرو۔ اگر یزید کی بیعت نہ کرو گے تو جینے کا حق نہیں ملے گا، اگر یزید کو اپنا پیشوا نہیں مانو گے تو جینے کا ادھیکار چھین لیا جائے گا۔ آج کے یزیدی بھی کہہ رہے ہیں اگر تم نے پیشوا نہیں مانا تو تمہیں جینے کا ادھیکار نہیں ہوگا۔ آج کے بھی یزیدی کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہم کہیں اسی کو اپنا پیشوا اور مقتدی مان لو، نہیں مانو گے تو ہم تمہیں گولیاں مار دیں گے، نہیں مانو گے تو ہم تم پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے۔ مگر اسلام جب ظلم ہوتا ہے تب اسلام اور زیادہ پنپنے لگتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دنیا اسلامک آتنکواد کی بات کرتی ہے مگر دنیا کو یہ آتنکواد نظر نہیں آتا۔ جب فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں پر وہ یہودی گولیاں برساتے ہیں، بم بارود گراتے ہیں، تب دنیا کو یہودی آتنکواد نظر نہیں آتا۔ جب ایک مسجد میں گھس کر گولیاں برسائی جاتی ہیں، نمازیوں کو مار دیا جاتا ہے، تب دنیا کو وہ آتنکواد نظر نہیں آتا۔ جب 3 لوگوں پر گولیاں چلا کر ایک ٹرین کے اندر ایک پولیس والا مار دیتا ہے تب دنیا کو آتنکواد نظر نہیں آتا، اور میڈیا وہ بھی خاموش ہو جاتی ہے، انداز ہی بدل جاتا ہے میڈیا۔ ذرا سا کوئی معاملہ ایسا ہو نا جس میں کہیں سے کہیں تک ہلکا بھی اگر مسلمان شامل ہو، میڈیا اچھلنے لگتا ہے۔ یہ دجالی میڈیا ہے، اچھلنے لگتا ہے، اچھل کے نیوز سناتے ہیں، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ایک لڑکی کو ایک پارسی نے مار دیا تھا، ایک لڑکی کو ایک پارسی نے مار دیا تھا، مسلمان نہیں تھا وہ، اس کا نام غالباً آفتاب، تو نام مسلمان بھی رکھتے ہیں آفتاب اور یہ لوگ بھی رکھتے پارسی۔ میڈیا ہمارا دجالی میڈیا اچھلنے لگا، وہ تو ہندو مسلم انہوں نے دکھا دیا کہ مسلمان نے مارا، بعد میں پتہ لگا کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں، پارسی تھا۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے، اسلام کہتا ہے جرم کرنے والا کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، جرم کرنے والا مجرم ہوا کرتا ہے، اسے مجرم کی نظر سے دیکھا جائے گا، لیکن ایک مجرم پوری قوم کو مجرم نہیں بنا سکتا ہے، ایک مجرم کی وجہ سے پوری قوم کو مجرم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اے لوگوں مجھے بتاؤ، جب عراق کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بہایا گیا تب کسی کو آتنکواد نظر نہیں آیا، جب فلسطین کے بچوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے تب دنیا کو آتنکواد نظر نہیں آتا، جب چائنا میں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے تب کسی کو آتنکواد نظر نہیں آتا، جب شریعت پر آنچ آتی ہے، شریعت پر سارے بھیڑیے ایک ساتھ حملہ آور ہونے لگتے ہیں تب کسی کو آتنکواد نظر نہیں آتا، اور جب مسلمان کہیں کوئی ایک آدمی جرم کرتا ہے
تو یہ پوری قوم کو آتنکوادی بتانے لگتے ہیں، دجالی میڈیا اچھلنے لگتا ہے۔ ایک مجرم اگر کوئی ہے ہم کہتے ہیں اٹھا پکڑ سزا دے، اگر سزا کا مستحق ہے سزا دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے اگر چوری کرتا ہے، کوئی چوری کرنے والا انسان ہے، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، اسلام نے سزا طے کی ہے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اگر اسلام سزا کا حامی نہ ہوتا، مجرموں کو اگر پناہ دیتا، تو اسلام ہرگز نہ کہتا کہ زنا کرنے والے کو پتھر مارے جائیں، اسلام ہرگز نہ کہتا کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اسلام نے تو بتا دیا جرم کرنے والا کوئی بھی ہو، سزا اسلام نے مقرر کی ہے، چوری کرے گا ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر زنا کرے گا پتھر مارے جائیں گے، زنا کرے گا کوڑے برسائے جائیں گے، اگر کسی کا قتل کرے گا تو خون کے بدلے خون، قتل کے بدلے قتل۔ اسلام نے تو قانون دے دیا، اتنا سخت قانون دیا، ایک کے ساتھ اگر یہ معاملہ کر دیا جائے، اس کی آگے کی 4 نسلیں 7 نسلیں آگے کی اس کی جرم نہیں کریں گی۔ اگر خون کے بدلے خون کا قصاص لیا جائے، اس کی آگے کی نسلیں خون کرنا بند کر دیں گی۔ چوری کے عوض ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس کی آگے کی 10 نسلوں کو 7 نسلوں کو سبق مل جائے گا، کوئی چور پیدا نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم اسلام تو کہتا ہے جرم کا خاتمہ کرو، مجرم کو سزا دو، لیکن اسلام کبھی مظلوم کو سزا نہیں دیتا، اسلام کبھی مظلوموں کو ظلم نہیں کرنے دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے اگر ایک بے گناہ کا قتل کر دیا تو گویا تم نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا، اور اگر ایک کو بچا لیا تو تم نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اب میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں جو محبت و خلقت و مربت کی بات کرتے ہیں، اب میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہاں گئے نکل کے آؤ، کہاں گئے دنیا کو بتاؤ کہ یہ آتنکواد ہے۔ 3 لوگوں کو داڑیاں دیکھ کر گولی سے مار دینا یہ آتنکواد ہے، آج بولو ذرا نکل کے آؤ تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے تم اصلی ہو یا تمہارے چہرے پہ نقاب لگا ہوا ہے۔ اگر ہمت ہے حوصلہ ہے تو نکل کے آؤ، اور میڈیا میں غیرت ہے تو میڈیا بھی آ کر کہے کہ یہ مظلوموں کو مارا گیا ہے، یہ مظلوموں پر ظلم کیا گیا ہے، میڈیا بھی کہے یہ آتنکواد ہے۔ مگر میرے عزیزوں سنو، آج اسی لیے میں کہتا ہوں اور زیادہ ضرورت ہے حسین کو پڑھنے کی، اور زیادہ ضرورت ہے حسین کو سمجھنے کی، اور زیادہ ضرورت ہے حسین کو دیکھنے کی، اور زیادہ ضرورت ہے حسین کے مشن پہ عمل کرنے کی، اور زیادہ ضرورت ہے حسین کی زندگی کو دیکھنے کی۔ حسین نے جو قرینہ زندگی دیا، جو ضابطہ دیا، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ لگ جائے، فرق محسوس ہو جائے۔ یزید کسی بھی دور میں آئے، یزیدی کوئی بھی آ جائے، حسین کے غلام اس یزید اور یزیدیت کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی جب ذلیل کرنے پہ آتا ہے نا تو بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ نے ذلیل کر دیا۔ نمرود جیسا بادشاہ ذلت کی موت مرا، قارون جیسا مالدار۔ آج لوگوں کے پاس ذرا سی دولت آ گئی نا، انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے۔ جانتے ہو قارون کے پاس کتنی دولت تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نسخہ کیمیا سکھا دیا، سونا بنانا سکھا دیا۔ اس نے سونا بنایا، بہت سارا مال کمایا، مالدار ہو گیا۔ کتنا مالدار؟ فرمایا گیا اس کے پاس اتنے خزانے کہ اس کے خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں سواریوں پر لاد کر لوگ لے جاتے تھے، اتنا خزانہ۔ لیکن حضرت موسیٰ نے کہا یہ جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کر، اس مال پر کبھی اترانا نہیں، اکڑنا نہیں، کبھی غرور نہیں کرنا۔ تو یہ کہنے لگا کیوں خرچ کروں اپنا مال، میں نے کمایا ہے۔ یہ کہنے لگا تم تو ہمارے مال پر نظر رکھتے ہو، ہمارا مال چھیننا چاہتے ہو۔ پھر اس نے کیا کیا؟ ایک عورت کو تھوڑے پیسے دیے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگوا دیا. مالدار لوگ رشوت کے دم پہ ایسے کام کرتے نہ کرتے. غریبوں کو پھنسانا بڑا آسان ہو گیا. مقدمہ چل رہا ہو، دروغہ کو پیسے دیے، جس نے جرم ہی نہیں کیا اسے جیل میں پہنچا دیا. پولیس والوں کو پیسے دیے، رشوت دی، جیل میں پہنچا دیا. مجرم باہر ٹہل رہا ہے مزے سے. درد دل کی دوا نہیں ملتی، مانگنے سے وفا نہیں ملتی. بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، قاتلوں کو سزا نہیں ملتی. یہ حالات آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، مگر یہ بات ذہن نشین کر لیجیے. جب اللہ ذلیل کرتا ہے نا تو کوئی نہیں بچا سکتا. نمرود کا دعویٰ یہ تھا پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا، کوئی ایک ملک پر نہیں، پوری کائنات، پوری روئے زمین پہ حکومت کی ہے نمرود نے. پوری کائنات پر حکومت کرنے والا، روئے زمین پر حکومت کرنے والا نمرود کہتا تھا اے ابراہیم میں تمہارے خدا سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، تمہارے خدا سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیری اوقات نہیں ہے تو میرے رب کا مقابلہ کر سکے. کس کی جرت ہے جو میرے خدا کا مقابلہ کر سکے؟ کس کی جرت ہے جو میرے پروردگار کا مقابلہ کر سکے؟ یہ کہنے لگا نہیں میں تیرے خدا سے مقابلہ کروں گا. یہ کہنے لگا پوری زمین پر میری حکومت ہے، آسمان پر بھی میں ہی حکومت کروں گا. اگر تیرا خدا آسمان میں ہے تو آسمان والے خدا کو قتل کر دوں گا معاذ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا کسی ایک جگہ پر نہیں ہے، مکان اور مکانیات سے پاک ہے. اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، وہ نور ہے، نور ہر جگہ موجود ہے اس کا. آپ نے فرمایا اللہ مکان و مکانیات سے پاک ہے، مگر یہ کہنے لگا نہیں میں آسمان والے خدا کو قتل کروں گا معاذ اللہ. اس نے دو گدھ پالے بڑے بڑے، اس نے کہا کیسے جاؤں گا میں آسمانوں تک. شیطان آ گیا، شیطان نے آ کر اس کو مشورہ دیا دو گدھ پال لے، جب وہ گدھ بڑے ہو جائیں ان کو کھلا پلا خوب طاقتور گدھ بنا لے. جب وہ خوب جوان ہو جائیں، جب وہ تجھے اڑا کر لے جائیں، جب وہ اتنے طاقتور ہو جائیں کہ تجھے ہوا میں اڑانے لگے، پھر تو ایک کام کرنا ان دونوں گدھوں کے پیروں میں ایک سواری باندھنا، ایک کوئی ایسی چیز باندھ دینا جس میں تو کھڑا ہو جائے بیٹھ جائے، اور ان کے سروں کے اوپر گوشت کے ٹکڑے باندھ دینا. 4-5 دن 10 دن بھوکا رکھنا، بھوک زیادہ ہوگی گوشت سروں کے اوپر ہوگا، گدھ گوشت کو دیکھیں گے اڑنے لگیں گے اوپر کو، اڑتے چلے جائیں گے اڑتے چلے جائیں گے. کہنے لگا تیری بات تو ٹھیک ہے. اس نے ایسا ہی کیا، گدھ پال لیے، خوب کھلایا پلایا، طاقتور بنا دیا. پھر اس نے ان گدھوں کے پیروں میں اپنی سواری باندھی جس پر بیٹھنا تھا، پھر ان کے سروں کے اوپر گوشت کے ٹکڑے باندھ دیے. 10-10 دن بھوکا رکھا تھا، کئی دن کے انہیں جو ہے فاقے کرائے تھے. اب انہیں بڑی تیز بھوک لگی تھی، سر کے اوپر گوشت کے ٹکڑے تھے. ان گدھوں نے گوشت کی خواہش میں اڑنا شروع کیا، زور لگانے لگے، اس گوشت کے ٹکڑوں کے لیے اوپر جانے لگے. یہ اڑتے چلے گئے اڑتے چلے گئے. جب خوب بلندیوں پر پہنچ گیا، اس کے ساتھ میں اس کا خادم بھی تھا، اس نے تیر نکالا. کہنے لگا اب میں تیر چلاؤں گا، آسمان والے خدا کو قتل کر دوں گا. اس کے خادم نے کہا بادشاہ کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا، بد عقلی کی باتیں کر رہا ہے. تو کیا اس خدا کو مار سکتا ہے جو خدا نظر ہی نہیں آتا ہے؟ اس کو غصہ آیا، اس نے اسی بلندی سے اس کو نیچے پھینک دیا. اب اس نے تیر نکالا، تیر کمان میں ڈالا، آسمان کی طرف اچھالا اور تیر کو چھوڑنے والا تھا. پروردگار عالم نے بلبل سدرا کو حکم دے دیا اے جبرائیل جاؤ جنت سے ایک مچھلی لے کر آؤ. اگر یہ یہی خواہش رکھتا ہے تو اس کے دل کی تمنا اتنی بلندی پر آیا ہے تو ضرور اس کے دل کو ذرا سا سکون تو مل جائے، اسے یہ تو محسوس ہو کہ میں نے اپنا کام کر لیا. جبرائیل جاؤ جنت سے مچھلی لے کر آؤ. یہ تیر چلائے گا، تیر
تیر مچھلی کے جسم میں لگے گا، تیر واپس خون میں مچھلی کے سنا ہوا جائے گا واپس نیچے، یہ دیکھے گا خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسا ہی ہوا۔ اس نے تیر چلایا، بلبل سدرا مچھلی لے کر آئے، مچھلی میں تیر لگا، خون میں سن کر آلودہ ہو کر تیر واپس آیا۔ جب اس نے تیر کو دیکھا خون لگا ہوا ہے، خوش ہو گیا، کہے لگانے لگا، کہنے لگا میں نے خدا کو قتل کر دیا معاذ اللہ۔ کہنے لگا اب آسمان پر بھی میری حکومت ہے، اب زمین پر بھی میری حکومت ہے۔ اب اس نے گوشت کے ٹکڑے جو گدھوں کے سروں کے اوپر تھے وہ کھول کر نیچے پیروں کی طرف باندھ دیے۔ اب جب نیچے گوشت آیا تو گدھوں نے نیچے کو دیکھ کر نیچے اترنا شروع کر دیا، نیچے اترتے گئے یہاں تک کہ وہ گدھ زمین پر آ گئے۔ جب یہ زمین پر آ گیا اس نے وہ تیر نکالا، سب کو دکھا کے کہنے لگا لو میں خدا کو قتل کر کے آ گیا، ابراہیم کے خدا کو میں نے قتل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارے او دیوانے، او پاگل، تو نہیں جانتا میرا خدا، میرے خدا کی شان یہ ہے وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اسے موت نہیں آ سکتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے۔ آپ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آپ فرماتے تو نہیں جانتا زندگی اور موت تو میرے رب کے اختیار میں ہے۔ کہنے لگا ابراہیم اگر نہیں مانتے تو چلو اب تم اپنے خدا سے کہو کہ کوئی لشکر بھیج دے، کوئی فوج بھیج دے، میری بھی فوج میں اکٹھا کر لیتا ہوں، میری فوج سے خدا کی فوج مقابلہ کر لے، میری فوج سے خدا کی فوج جنگ کر لے۔ اللہ اکبر، جب یہ حد سے آگے بڑھ گیا اس نے اپنی ساری فوجوں کو جمع کیا، آس پاس کی تمام جو علاقوں میں اس کی فوجیں پڑی تھی سب کو ایک جگہ جمع کر لیا۔ کہنے لگا ابراہیم اپنے خدا کو کہہ دے کہ وہ اپنی فوجیں بھیج دے ورنہ مان لے تیرا خدا مر گیا ہے۔ اتنا سنا اب توحید پر بات تھی، حضرت ابراہیم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اے پروردگار تیری توحید پر آنچ آ رہی ہے، یا اللہ مسئلہ تیری توحید کا ہے، یا اللہ یہ دنیا کو کہتا ہے کہ یہ قتل کر چکا ہے خدا کو، یا اللہ اسے اپنی طاقت دکھا دے، اسے اپنی قدرت کا جلوہ دکھا دے۔ خدا کی قسم پیغمبر خدا نے دعا مانگی، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، فرشتوں کو حکم دے دیا کہ مچھروں کی فوج کو بھیج دو، اللہ نے مچھروں کی فوج کو بھیج دیا۔ فرمایا گیا وہ مچھر جیسے ہی آئے اس کی قوم، اس کی ساری فوج سوئی ہوئی تھی، رات کے وقت میں سارے مچھر نکل کے آئے اور مچھروں نے ان کو کاٹنا ڈسنا شروع کر دیا۔ فرمایا گیا وہ مچھر جہاں پر اپنا ڈنک مارتے تھے انسان کے جسم میں سوراخ ہو جاتا تھا، وہیں سے اس کا جسم گلنے لگتا تھا، سڑنے لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی فوج نہیں بھیجی، ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر کو بھیج دیا، اس کی ساری فوج کو ایک رات کے اندر مچھروں نے تباہ و برباد کر دیا۔ ایک لنگڑا مچھر تھا، اس کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچ گیا، اس کے دماغ کو کھانے لگا، یہ پریشان ہو گیا۔ اس نے بڑے بڑے حکیم بلائے، بڑے بڑے طبیب بلائے، کہنے لگا مجھے بچاؤ، مجھے مرنا نہیں ہے۔ حکیموں نے کہا کوئی دوائی نہیں تیری بیماری کی، کوئی علاج نہیں ہے تیرے مرض کا۔ ایک حکیم بہت بڑا آیا، اس نے کہا ایک علاج ہے مگر تو کرا نہیں سکتا۔ اس نے کہا کوئی بھی علاج ہو جلدی بتا دے، میری جان نکلی جا رہی ہے۔ حکیم نے کہا ایک علاج ہے، روزانہ سر پہ اپنے جوتیاں مارا کر، جوتیاں مروایا کر، اگر سر پہ جوتیاں مروائے گا ٹھیک رہے گا۔ اے لوگوں وہ نمرود وقت اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا، خدا سے جنگ کا مطالبہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑا مچھر بھیج دیا۔ اب اس کے نوکر ہی اس کے سر پر رات دن جوتیاں مارنے لگے۔ جب نمرود جیسا بادشاہ خدا کا مقابلہ نہ کر سکا تو یہ آج کے ایرے غیرے ایک ایک ٹکڑے پہ حکومتیں کرنے والے یہ اس خدا کا مقابلہ کریں گے؟ کسی کی ہے اوقات اس خدا کا مقابلہ کرنا؟ اس خدا کا مقابلہ کرنا
پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل لا یزال نے ایک مچھر بھیجا چھوٹا لنگڑا، وہ بھی لنگڑا، فرمایا تیرے لیے ایک لنگڑا مچھر کافی۔ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، مچھر اللہ کی مخلوق ہے، مچھر بولو اللہ کی مخلوق ہے نا، کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، ہاتھ پہ بیٹھ جائے آپ یوں ہاتھ مارتے ہو نا، یوں ختم کام، اتنا صحیح تو ہوتا اس میں، یوں مسل دیا مچھر ختم، ایسے ختم ہو جاتا نا، یوں مسل دو مچھر ختم۔ وہ مخلوق جو اتنی چھوٹی یوں مسلو تو ختم ہو جائے، مگر دیکھو نا خدا کی قدرت کے جلوے، دنیا ساری اس مچھر کے پیچھے پڑی ہے، دنیا ساری اس مچھر کو ختم کرنا چاہتی ہے، بڑی دوائیاں بنائی گئیں، بڑے تیل بنائے گئے مچھروں کو مارنے کے، بڑی دوائیاں نالیوں میں چھڑکی جا رہی ہیں، امریکہ سے لے کے افریقہ، انگلینڈ، یورپ، برطانیہ، ہندوستان، تمام ممالک دوائیاں بنا رہے ہیں، کچھوا چھاپ اگربتی بن رہی ہے، مچھر مارنے کی اگربتی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، مورٹین آ رہی ہے، کس لیے مچھر مار دیں، ساری دنیا مل کر مچھر کو مارنا چاہتی ہے، مگر اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھو، گویا رب کی شان، رب کی قدرت بندوں کو بتا رہی ہے، کل ایک طاقتور آیا تھا، اس کے لیے میں نے مچھر کو بھیجا تھا، وہ پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا، وہ مچھر کو نہ مٹا سکا، مچھر نے اس کو مٹا دیا میرے حکم سے، تو آج ساری دنیا مل کے کوشش کرتی ہے مچھر کو مٹا دے، کل نمرود کو مچھر نے مٹایا تھا، آج یہ دنیا مچھر کو کیسے مٹا سکتی ہے؟ مچھر کو بنانے والا خدا ہے، مچھر کو رزق دینے والا خدا ہے، جب ساری دنیا مل کر ایک مچھر کو نہیں مٹا